السلام علیکم دوستو، اردو نیوز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، ہم کروڑوں مرتبہ شکر گزار ہیں کہ آج ایک آزاد ملک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان نہ بنتا تو آج ہم ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ ہمارے ساتھ وہی ہوتا جو آج ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جہاں گائے قابل احترام ہے لیکن مسلمانوں کا خون نہیں۔ مسلمانوں کا خون سستا ہے اور بے دریغ بہایا جا رہا ہے۔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی شب و روز محنت اور کروڑوں مسلمانوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے آباء و اجداد کا خون شامل ہے۔ پاکستان دو قومی نظریہ کے تحت وجود میں آیا۔ دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں۔ جس وقت بر صغیر کے کروڑوں مسلمان قائد اعظم کی قیادت میں متحد تھے، کچھ دینی جماعتیں اور مولوی ایسے بھی تھے جو قیام پاکستان کے شدید خلاف تھے۔ ان میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء ہند، موجودہ جمعیت علماء اسلام، اسی طرح مجلس احرار کے بانی سید عطا اللہ شاہ بخاری پیش تھے۔ مولانا مودودی، عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا مفتی محمود کی پاکستان اور قائد اعظم کے خلاف تقاریر ریکارڈ پر ہیں، لیکن جب پاکستان بن گیا یہ مولوی حضرات پاکستان آ گئے۔ اب ان مولویوں کا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان میں ہمارا بتایا ہوا اسلام نافذ کیا جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان فرقہ پرست ملاؤں کی کوئی بات نہیں سنی۔ پاکستان 1973 کے آئین کے نفاذ تک ایک سیکولر اور عوامی جمہوریہ پاکستان تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو پہلا متفقہ آئین دیا اور پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ قیام پاکستان کے وقت حالت یہ تھی کہ سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں تھیں۔ ایسے میں قائد اعظم کے قریبی ساتھی آگے بڑھے اور پاکستان کی مالی مدد کی۔ سرکاری دفاتر میں ببول کے کانٹوں کو پن بنا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ چٹیل میدان میں خیموں کے اندر ہمارے وفاقی دفاتر تھے، مگر ہمارے اندر خدا نے وہ روح پھونک دی تھی کہ ہم اس ملک کو بنائیں گے، اور ہم نے اس ملک کو بنا کر دکھا دیا۔ دشمن شور مچا رہا تھا کہ یہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے یہ کر کے دکھا دیا۔ ہمارے ابتدائی بجٹ کئی برس تک فاضل بجٹ تھے، خسارے کے بجٹ نہ تھے۔ ہم مغربی جرمنی کو امداد دیتے تھے، جنوبی کوریا کے ماہرین ہم سے سیکھنے آتے تھے۔ عرب حکمران کراچی اور اسلام آباد کی ترقی دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتے تھے۔ انڈیا سے آنے والے لاہور اور کراچی کو پیرس قرار دیتے تھے، لیکن ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں نے ہمیں مقروض قوم بنا دیا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہ قومی انتہا پسند مذہبی ریاست ہوگی، بلکہ ایک ایسی ریاست جہاں تمام مذاہب اور فرقے مل کر رہیں گے اور اپنے مذہبی معاملات میں بالکل آزاد ہوں گے۔ ریاست کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوگا۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہندوؤں اور انگریزوں کی ہزار مخالفتوں اور سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور لاکھوں جانوں، عصمتوں اور کروڑوں اربوں کی جائیدادوں کی قربانی دے کر پاکستان بنانے والوں کی تیسری نسل ان تمام حالات و واقعات سے قطعاً ناواقف ہے۔ وہ اکثر نہایت معصومیت سے سوال کرتی ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا۔ انڈین میڈیا میں قیام پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے، خصوصاً جب بھی 14 اگست قریب آتی ہے اس کا پروپیگنڈا بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان کو کھلے دل کے ساتھ نہ کانگریس نے تسلیم کیا اور نہ ہی بی جے پی سمیت دوسری ہندو جماعتوں نے۔ ان کی خواہش اور خواب ہے کہ ہندوستان متحد ہو جائے۔ وشوا ہندو پریشد کے انتہا پسند ہندو اکثر ایسا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان بنا اور قیامت تک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ ہماری آزمائش اور مشکلات کے دن جلد دور ہو جائیں گے اور وہ وقت جلد آئے گا جب ایک مرتبہ پھر پاکستان ترقی کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔ 1857 کے بعد مسلمانوں کی حکومت تو نہ رہی، لیکن ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندوستان سے مار بھگانے کے لیے سازشیں شروع کر دی۔ ہندوؤں کے مشہور لیڈر سوامی ستیہ دیو نے 1920 میں کہا، دھرم کے لحاظ سے یہ عین ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیم اقوام عالم سے نابود کر دی جائے اور اس کی جگہ راشٹر دھرم کی تعلیم مسلمانوں کو دی جائے۔ 1925 کے ملک گیر ہندو مسلم فسادات کے بعد ہندید پختہ ہوتے چلے گئے کہ اگر ہندو انہیں کسی بھی طرح برداشت کرنے کو تیار نہیں تو ان کا اپنا ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ ایسے میں انہیں قائد اعظم محمد علی جناح جیسا عظیم لیڈر میسر آ گیا۔ 1940 کی قرارداد لاہور اور قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت کے تحت مسلمانان ہند متحد ہوتے چلے گئے اور مطالبہ پاکستان
پاکستان ان کے دلوں کی آواز بن گیا. بن کر رہے گا پاکستان، لے کر رہیں گے پاکستان ہر مسلمان کا نعرہ بن گیا. کئی قانون اور آئینی بحران، کئی گول میز کانفرنسیں اور کئی افہام و تفہیم اور ٹکراؤ کی فضائیں بنتی اور بگڑتی رہیں. بالآخر قائد اعظم کی ذہانت، قابلیت اور قائدانہ صلاحیتوں اور عوام کی بے پناہ استقامت، جوش و جذبے اور ایثار و قربانیوں کے سامنے بے بس ہو کر 3 جون 1947 کو انگریز گورنمنٹ نے ہندوستان کو 2 آزاد مملکتوں انڈیا اور پاکستان کے نام سے آزاد کرنے کا اعلان کر دیا. تقسیم ہند کے مسئلے پر وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی ہندوؤں کا ہم خیال تھا. وہ کسی طرح بھی ہندوستان کو تقسیم نہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے ہار ماننا پڑی. لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 کو یہ پیارا وطن انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا. دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، میرا اور ہم سب کا اللہ حافظ.